محمود الحسن دیوبندی ہندوستانی عالم دین اور مشہور مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے دیگر شخصیات کے ساتھ مل کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی اور آزادی ہند کے لیے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے پہلے طالب علم تھے۔ ان کے اساتذہ میں محمد قاسم نانوتوی اور محمود دیوبندی شامل ہیں۔ وہ تصوف میں امداد اللہ مہاجر مکی اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے مجاز تھے۔ محمود الحسن رحمہ اللہ برطانوی راج کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں انگریزی اقدار کا تختہ الٹنے کے لیے تحریکیں شروع کی، لیکن 1916 میں گرفتار کر کے انہیں مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ انہیں 1920 میں رہا کیا گیا اور خلافت کمیٹی کی طرف سے انہیں شیخ الہند کے خطاب سے نوازا گیا۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون کی حمایت میں فتوے لکھے اور مسلمانوں کو تحریک آزادی میں شامل کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ انہوں نے نومبر 1920 میں جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی اور جمعیت علماء کے صدر مقرر ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ میڈیکل کالج کا نام انہی کی یاد میں رکھا گیا۔ 2013 میں حکومت ہند نے ان کی تحریک ریشمی رومال پر ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا۔ محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق دیوبند کے عثمانی خاندان سے تھا۔ ان کے والد ذوالفقار علی دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں، بریلی کالج میں پروفیسر تھے اور میرٹھ میں مدارس و تعلیم کے ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ محمود حسن نے میاں جی منگلوری سے قرآن اور عبداللطیف سے فارسی پڑھی۔ 1857 کی بغاوت کے دوران ان کے والد کا میرٹھ ٹرانسفر ہو گیا اور محمود حسن کو دیوبند بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے چچا مہتاب علی سے درس نظامی، فارسی اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم بنے۔ انہوں نے ملا محمود کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا۔ انہوں نے 1869 میں اپنی رسمی تعلیم مکمل کی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے صحائے ستہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرٹھ گئے۔ انہوں نے 2 سال تک قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے درس و حدیث میں شرکت کی اور چھٹیوں میں اپنے والد کے پاس عربی ادب کی پڑھائی کی۔ انہوں نے 1872 میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اور 1873 میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے جلسہ میں ان کی اعزازی دستار بندی ہوئی۔ وہ تصوف میں امداد اللہ مہاجر مکی اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اردو میں قرآن پاک کا ایک بین سطری ترجمہ لکھا۔ بعد میں انہوں نے اس ترجمہ کو تفسیری نوٹوں کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ ابھی انہوں نے 4تھا پارہ مکمل کیا تھا کہ 1920 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ تفسیر ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے مکمل کی اور تفسیر عثمانی کے نام سے شائع ہوئی۔ بعد میں افغانستان کے آخری بادشاہ محمد ظاہر شاہ کی زیر سرپرستی علماء کی ایک جماعت نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے کے ایک دن بعد یعنی 30 اکتوبر 1920 کو محمود الحسن نے
مختار احمد انصاری کی درخواست پر دہلی کا سفر کیا۔ کئی دنوں بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہوں نے انصاری سے دریا گنج میں اپنے گھر پر علاج کروایا۔ ان کا انتقال 30 نومبر 1920 کو دہلی میں ہوا۔ ان کی وفات کی اطلاع ملتے ہی ہندو اور مسلمان اپنی دکانیں بند کر کے محمود الحسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انصاری کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انصاری نے محمود الحسن رحمہ اللہ کے بھائی حکیم محمد حسن سے پوچھا کہ اگر دہلی میں تدفین پسند فرمائیں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندانی قبرستان مہدیان میں بندوبست کیا جائے، اگر دیوبند میں تدفین منظور ہو تو جنازہ لے جانے کی تیاری کی جائے۔ ان کی خواہش کے پیش نظر انہیں دیوبند میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں ان کے استاد محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جوار میں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ متعدد بار ادا کی گئی۔ دہلی کے لوگوں نے انصاری کے گھر کے باہر نماز ادا کی اور پھر میت کو دیوبند منتقل کیا گیا۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد میرٹھ شہر ریلوے اسٹیشن اور میرٹھ چھاؤنی ریلوے اسٹیشن پر نماز ادا کی گئی۔ ان کی 5ویں اور آخری نماز جنازہ ان کے بھائی حکیم محمد حسن نے پڑھائی اور انہیں قاسمی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا محمد حسن دیوبندی کو کئی اعزازات ملے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ شیخ العالم کو شیخ الہند کہتے ہیں۔ تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اعتقاد میں تو وہ شیخ الہند سند و عرب و عجم ہے۔ سہارنپور میں ایک میڈیکل کالج کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن میڈیکل کالج رکھا گیا۔